کی نماز کے بعد جب تک پورا قرآن کریم نہیں پڑھ لیتی ناشتے کی طرف جاتی کوئی نہیں. پھر یہ عورت بیوی بن کے گھر میں آئے. 9 مہینے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اس گود میں ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کو اتارا. حضرت خواجہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے. ماں کی گود میں آتی رونا شروع کر دیا. 1 دن روتے گزر گیا, 2 دن روتے گزر گئے, 3 دن روتے گزر گئے. شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے ہر حربہ استعمال کر لیا, گھٹی شہد دوا دارو کا انتظام کیا, لیکن ابو علی قلندر نے رونا بند نہ کیا. پانی پت کے بازار میں نکل گئے. ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی, سارا دکھڑا سنا دیا. مجذوب فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑے. فرمانے لگے اس بچے کی ذرا مجھے زیارت کراؤ. حضرت فخر الدین اس مجذوب اللہ والے کو لے کے گھر میں آ گئے. مجذوب نے ابو علی قلندر کا چہرہ دیکھا, مسکرانے لگ گئے. گود میں اٹھایا, کچھ اس کان میں پڑا, کچھ اس کان میں پڑا. جیسے پڑھنا بند کیا ابو علی قلندر نے رونا بند کر دیا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا جب تک اسے یہ غذا ملتی رہے گی کبھی یہ تیرا بچہ روئے گا نہیں. اس کی غذا میں نے اسے دے دی. حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا. فرمانے لگے آپ تو چلے جاؤ گے, اگر اس نے دوبارہ رونا شروع کیا تو مجھے وظیفہ بتلا دو. چہرہ دیکھ کے کہنے لگے وظیفہ میں نے کوئی نہیں پڑھا. چہرہ دیکھ کے مجھے پتہ لگ گیا یہ بچہ دنیا والا نہیں, یہ بچہ قرآن والا ہے. لگتا ہے اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے. فخر الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے واقعی اللہ کا قرآن پڑھنے والی. مجذوب کہنے لگے لگتا ہے یہ بچہ جب سے ماں کی کوکھ میں آیا اسے قرآن کی غذا ملی ہے. میں نے اس کا چہرہ دیکھا, یہ گھٹی شہد والا نہیں, قرآن کی تلاوت والا تھا. اس کی ماں نے بچہ پیدا کیا. بچے کی پیدائش کے بعد ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی. اس نے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا. بچے کو بھوک ملی, اس کو غذا نہ ملی. بھوک لگی, قرآن کریم کی تلاوت کسی نے نہ سنائی. میں نے آ کے اس کا چہرہ دیکھا. ایک قرآن کی آیت میں نے دائیں کان میں پڑھ دی, دوسری آیت میں نے کان میں پڑھ دی. بچے کو بچے کی غذا مل گئی, اس نے رونا بند کر دیا. کہاں سے لاؤں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے. اماں مدرسے میں انگلی پکڑ کے لے گئی, کہنے لگی بچہ یتیم ہے, والی وارث کوئی نہیں, اسے قرآن کا وارث بنا دو, حافظ بنے گا, ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اماں جان نے استاد کے سامنے بٹھایا. استاد کہنے لگے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خواجہ قطب الدین نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلے پارے کی تلاوت کی, دوسرے کی تلاوت کی. ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 17 پارے سنا دیے. استاد بھی حیران ہے, ماں بھی حیران ہے. تو بسم اللہ پڑھوانے لائی تھی, 17 سپاروں کا یہ حافظ کہاں سے بنایا؟ قطب الدین کی طرف اشارہ کیا, بیٹے کون سے مدرسے میں پڑھ کے آئے؟ حضرت خواجہ قطب الدین نے ماں کی گود کی طرف اشارہ کر دیا. یہ 17 سپارے میں نے مدرسے میں یاد نہیں کیے, اپنی ماں کی گود میں سینے سے لگ کے یاد کیے. حضرت خواجہ قطب الدین کی اماں کی طرف اشارہ کیا, بی بی تو بسم اللہ پڑھوانے لائی تھی, یہ قرآن پڑھ کے کہاں سے آیا؟ کہنے لگی اللہ کی قسم آج تک میں نے اسے قرآن کھول کے نہیں پڑھایا, پتہ نہیں اس نے قرآن کے 17 سپارے کہاں سے یاد کر لیے. قطب الدین بختیار کاکی بتا یہ تو نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ کہ حضرت جی آپ کو کیا بتاؤ, 9 مہینے ماں نے اپنی کوکھ میں سلایا, سوائے قرآن کے مجھے کچھ اور نہیں سنایا. ماں کی گود میں آ کے 2.5 سال سینے سے لگ کے فیض پایا. میری ماں نے 2.5 سال تک مجھے قرآن سنایا. میں گڈلیوں چلا, میری ماں نے مجھے قرآن سنایا. میرے کپڑے بدلتی, مجھے قرآن سناتی. گھر کے آنگن میں جھاڑو دیا کرتی, مجھے قرآن سناتی. کھانا پکاتی, قرآن سناتی. رات کو بستر پہ مجھے سینے میں لٹا کے جب سلایا کرتی, مجھے لوری نہیں دیا کرتی, قرآن سنایا کرتی. رب اکبر کی قسم ہے 6 سال میں اتنا قرآن پڑھا, مجھے 17 سپارے یاد ہو گئے.
پہلا دن ہے، پڑھ کے گھر تشریف لائے، تربیت دیکھو ماؤں کی۔ آج بچہ کوئی ڈیمانڈ کرے، ماں کیا کہتی؟ باپ کا سر پھاڑ، مجھے کچھ نہ کہے۔ کہاں سے لائیں مائیں وہ؟ یاد رکھنا، جب تمہاری بیویاں تمہاری بے ادبی تمہاری اولاد کے سامنے کریں گی، مت امید رکھو تمہارا بچہ بڑا ہو کے تمہارا ادب کرے گا۔ جب تم اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے جانور اور بھونکنے والی کہو گے تو بچہ تمہاری ماں کو، تمہاری گھر والی کو ولیہ سمجھے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گھر آئے، امی بھوک لگ رہی ہے، آج پڑھ کے آئے نا، کہ بھوک لگ رہی ہے۔ اماں نے سینے سے پکڑ کے جھجوڑا، کہ قرآن خدا کا پڑھتا ہے، روٹی میرے سے مانگتا ہے۔ اماں آج ہو کیا گیا؟ روزانہ تو بن مانگے کھلایا کرتی تھی، ہری جھڑکی دیتی۔ اماں نے کہا جب تو نے خدا کا قرآن شروع کیا تو روٹی بھی اس سے مانگ جس کے قرآن کی تلاوت کر کے آیا ہے۔ اماں اللہ روٹی دیتا ہے؟ آج تو روٹی باپ کی تنخواہ پہ ملتی ہے، اللہ کہاں دیتا ہے؟ تین باتیں ماں سکھائے اولاد کو کبھی بگڑتی نہیں۔ بیٹا پوچھے اماں یہ گھر کی چیزیں کہاں سے آئی؟ کہ اللہ نے دی ہے۔ یہ ماں درخت، یہ مکان، یہ بنگلے کس نے بنائے؟ کہ اللہ نے بنائے۔ کہ امی مجھے پیسے چاہیے۔ کہ بیٹے آج ہاتھ پھیلا لیا، آئندہ نہ میرے آگے کھلائی۔ جب تجھے کسی چیز کی طلب ہو تو اللہ سے کہا کر اللہ مجھے دے، ذریعہ ہمیں اللہ نے بنا دیا۔ بیٹے روٹی میرے سے، قرآن خدا کا پڑھتا ہے۔ اے اماں پھر میں کیا کروں؟ کتنی دیر ہے مجھے بتا دو، چلتے رہے بھائی، چلتا رہوں تمہاری۔ دیکھو بھائی، آپ تو گھر میں گھنٹہ 2 گھنٹہ سو لیے ہوگے۔ جمعہ میں نے جامعہ قاسمیہ میں پڑھایا، عصر کے بعد میں نے لالا موسیٰ درس دیا، فجر کی نماز لالا موسیٰ کی شیخہ والی مسجد میں درس ہوا، وہاں سے پھر میں راولہ کوٹ گیا، رات عشاء میں ختم قرآن وہاں تھا۔ اگلے دن صبح سفر کیا، رات 10:15 بجے بورے والا پہنچا، وہاں ختم قرآن تھا۔ پھر وہاں سے سفر کیا گجرانوالا مولانا عبید اللہ انوری کے آبائی گاؤں میں، رات وہاں پھر جاگتا رہا۔ حضرت بھی فون کرتے رہے سحری یہاں کھاؤ، خدا نے مقدر وہاں کی۔ تو 3 راتیں ہیں بھائی، شوگر کا مریض بھی ہوں، وجود بھی تمہارے سامنے ہے۔ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب دقت تو چلنے میں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے تیرے جیسوں کو آنے نہیں دیتا اور میرے جیسوں کو مسجد سے جانے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ 2 سال پہلے ہر سال اللہ لے جاتے ہیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے۔ 2 سال پہلے گھٹنے میں چوٹ، لیکن نسبت کی بات ہے تو میں بتلا رہا ہوں۔ میں کوئی امیر کبیر نہیں، پرائمری سکول ماسٹر کا بیٹا ہوں جس نے اپنے 9 بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ بس یہ حرم شریف میں مطاف کی جگہ گھٹنے میں چوٹ لگی تھی، لاہور کے بڑے ڈاکٹر عبید شاہ کے پاس فیس بھی میں نے جمع کرا دی۔ پھر دل میں خیال ہے عبدالحنان ٹھیک تو ہو جائے گا لیکن مکے کی نسبت ختم ہو جائے گی۔ جب تجھے درد ہوتی ہے تو بیت اللہ کا طواف تو یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم 3 سال ہو گئے گھٹنے سے معذوری چھڑی لے کے چلتا ہوں لیکن اس نسبت کو نہیں کھوتا۔ کیا پتا قیامت کے دن اللہ کہے لنگڑے عبدالحنان آ جا، تو نے دنیا میں میرے گھر کی لاج رکھی، آج میں تیرے کھوٹے عملوں کی لاج رکھ لیتا ہوں۔ اللہ ہے نا۔ اور نوجوانوں تمہیں دکھڑا میں اس لیے سناتا ہوں، آ جاؤ اپنے پرکھوں کی یاد کو کبھی نہ فراموش کرنا۔ قطب الدین روٹی میرے سے، خدا کا قرآن پڑھے۔ اماں پھر روٹی کیسے ملے گی؟ بیٹے مصلی بچھا اور ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ روٹی دے، اللہ روٹی دے۔ قطب الدین بختیار کاکی 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے میٹرک کے سٹوڈنٹ نے سیالکوٹ میں میٹرک کا امتحان دیا، معروضی کے سوال میں پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو اس نے جواب لکھا حضرت محمد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ جن کو تم اسکول میں فیس نہ دو وہ تمہارے بچوں کو 1 گھنٹہ برداشت نہ کریں، وہ تمہارے بچوں کو ماں باپ کا ادب دیں گے؟ یہ ادب سارے خدا کا قرآن ملے گا، درسگاہوں سے ملیں گے۔ میں منع نہیں کرتا عصری تعلیم سے، لیکن دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کی تعلیم دو، اور وہاں جتنا رہنا ہے کم سے کم قرآن کی تعلیم ضرور دو۔ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ لازمی بناؤ، حافظ نہیں تو ناظرہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ۔ میرے بھائی
اما روٹی کا مسلح بچھا، اللہ روٹی دے، اللہ روٹی دے۔ جب طلب بڑی اور کیفیت تبدیل ہوئی کہ واقعی اب اس کا دل قطار اللہ سے مل رہا ہے، تو جلدی سے توی چڑھا کے روٹی پکا کے بستر میں رکھ دی۔ کہا قطب الدین تجھے روٹی کی خوشبو نہیں آ رہی؟ اما آ تو رہی ہے پر نظر نہیں آ رہی۔ کہا خدا نے وہاں سے دے دی تے کمرے میں ہی ہوگی۔ اللہ اکبر، ماں اشاروں سے لے جاتی رہی، قطب الدین چلتے رہے، بستر میں ہاتھ ڈالا، گرم روٹی ملی۔ کہا اما آج کے بعد تیرے سے نہیں مانگنی، اللہ سے روٹی مانگنی ہے۔ اور کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں، روزانہ معمول بن گیا، مدرسے سے پڑھ کے آتے، مصلی بچھاتے، اللہ روٹی دے، اللہ روٹی دے، ماں روٹی پکا دیتی، نظام چلتا رہتا۔ ایک دن ماں مدرسے میں چھوڑ کے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی، دن میں چھٹی ہوئی، ماں کو یاد نہ رہا، بھول گئی کہ بچے کا آنے کا وقت ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین آئے، کنڈی گھر کی کھول لی، اما نظر نہیں آئی۔ کا تلاش بعد میں کروں گا، بھوک لگی ہے پہلے روٹی کھا لوں، مصلی بچھا کے روٹی مانگنے لگ گئے۔ کیفیت بدلی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، مصلی لپیٹنے کا وقت آیا، دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کا وقت آیا۔ اچانک اماں کو رشتہ داروں میں بیٹھ کے خیال آیا میرے بچے کے آنے کا وقت ہو گیا، آیا آج میں گھر میں موجود کوئی نہیں، وہ دعا کر کے بستر میں ہاتھ ڈال لے گا، الماری طاق میں ہاتھ ڈال لے گا، آج روٹی نہ ملی، اللہ کی ذات عالی سے میرے بچے کا یقین اٹھ جائے گا۔ دوڑ لگائی، برقع سر پہ لیا، بھگلی میں بھاگنا شروع کر دیا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی اے عرش عظیم کے مالک، آج روٹی کا مسئلہ نہیں، تیری توحید کا مسئلہ ہے، آج تیری ذات پہ یقین کا مسئلہ ہے۔ اگر آج میرے بچے کو ہاتھ اٹھا کے روٹی نہ ملی، اسے پتہ لگ جائے گا روٹی خدا نہیں دیتا، ماں پکا کے دیتی ہے۔ پھر اگلا جملہ سنو، کلیجے دل کے ٹکڑے ہوں گے، کہ الہ العالمین آج میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، آج کمزور ہڈیوں کی لاج رکھ لے۔ میرے عزیزوں، جب پریشان ہوتے ہو درختوں پہ دھاگے باندھنے یاد ہے، جب پریشان ہوتے ہو مزاروں پہ جھاڑو رکھنا یاد ہے، رب اکبر کی قسم ہے ماں باپ کے قدموں پہ بیٹھنا یاد کوئی نہیں۔ تمہیں کیا پتا انبیاء کے بعد اللہ سب سے زیادہ ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر ماں باپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیں، اس کے خالی ہاتھ لوٹانے پر خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اماں کہہ رہی ہے الہی میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، میری کمزور ہڈیوں کی لاج رکھ لے۔ آنسو چہرے پر بہاتی گھر آئی، کیا دیکھتی ہے قطب الدین بختیار کا چرپائی پہ لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ اماں قریب آئی، بیٹے کو گود میں اٹھا کے سینے سے لپیٹ کے رونے لگ گئی، چمٹا کے زاروں قطار رو رہی ہے کہ بیٹے معاف کر دے، آج بھوکا سو گیا۔ قطب الدین بختیار کاکی نے آنکھ کھولی، ماں کا ماتھا چوما، کہنے لگے اماں تجھے کس نے کہا میں بھوکا سویا؟ کہ بیٹے روٹی کہاں سے ملی؟ اماں جہاں سے روزانہ ملا کرتی تھی مجھے روٹی وہاں سے ملی۔ اماں کہنے لگی میں نے پکائی کوئی نہیں، تجھے کون دے کے چلا گیا؟ کہ اماں تجھے گھر نہ پایا، میں نے مصلی بچھا کے روٹی مانگنا شروع کر دی، دعا کر کے میں نے بستروں میں ہاتھ ڈالا، اماں جیسے میں نے ہاتھ ڈالا مجھے گرم تازہ روٹی مل گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے روزانہ تیرے ہاتھ سے روٹی پکتی تھی، مجھے اتنا مزہ نہ آیا جتنا آج کی روٹی کھانے میں مجھے مزہ آ گیا۔ کہاں سے لاؤں میں ایسے اعتقاد والے، کہاں سے لاؤں میں ایسے عقیدے والے، کہاں سے لاؤں میں ایسے پختہ ایمان والے؟ میرے عزیزو، اس کس ایمان کی بات کرتے ہو جس ایمان پہ اتنا فخر کر رہے ہو؟ یہ ایمان تمہیں اٹھا کے خدا کے گھر میں نہ لا سکا، یہ ایمان تمہیں جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ یقین جانو اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے دنیا کے اندر بچاؤ کا اتنا بڑا ہتھیار دے دیا۔ میرا نبی اعلان کر دے جب تیری امت میں پریشانی آوے، جب میرے بندوں پہ پریشانی آئے، انہیں کہہ دے یا ایھا الذین
استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ او لوگو جب نہ تم پریشان ہو مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں دنیا آخرت کے تمہارے مسئلوں کو حل فرما دوں گا۔ جب تمہیں خدا کی نعمتیں ملے شکر ادا کر لیا کرو، نہ ملنے پر صبر کیا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے زیادہ بڑھا دوں گا، اگر میری نعمتوں کا انکار کرو گے جو دیا وہ بھی تمہارے سے چھین لوں گا۔ یقین جانو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج مال پہ روتے ہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ